اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہر شخص کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور پھر وہ جب ہر چیز سے پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے دعا کرنے کے لیے اپنے لیے بہترین وظیفہ، بہترین اپنا وسیلہ تلاش کرو۔ اور دنیا میں اگر نظر ڈالی جائے یا پوری کائنات میں نظر ڈالی جائے تو وسیلہ محمد و آل محمد کے وسیلے کے علاوہ کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جو اللہ کے بہت قریب ہو، اللہ جن کو پسند کرتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے میں ان کے اہل عیال میں ان کے سب باب الحوائی اسی میں ہیں، اور باب الحوائی وہ ہوتا ہے جو دعاؤں کی جس سے قبولیت ہوتی ہے۔ ان کا معصوم بچہ علی اصغر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا وہ بھی باب الوظائف ہے، اور جو حضرت زینب ہیں وہ بھی سلام اللہ علیہ وہ بھی باب الحوائج ہیں۔ اس طرح حضرت عباس علمدار بھی باب الحوائج ہیں، اور یہ آج میں اس کو لے کر آیا ہوں حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی ام بنین، یہ بھی مطلب کہ ہمارے باب الحوائج ہے، اور یہ ہمارے مسائلوں کو حل کروانے کے لیے اللہ کے قریب ہوتی ہے اور دعا کرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی باب الحوائج کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ پاک ہستی ہیں، ہمیں ان کی اصل میں قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے، قرآن میں بھی ذکر کرتا ہے کہ جو مطلب کہ محمد کہہ دے اس کو آپ سنیں اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں، اور محمد ہی فرما رہا ہے کہ یہ چادر کے نیچے میری اہل بیت ہے۔ اور پھر قرآن شریف میں صورت بھی آئی ہے کہ میں نے ان سے نحوستوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو بہت کچھ ہے ان کے بارے میں۔ پھر سوال یہ ہم پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کو ان کا علم نہیں ہوتا، جنہوں نے کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں سب سے بڑھ کر اللہ میاں نے ان کو درجہ دیا ہے، اور ایک جگہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کو زمین پہ نہ اتارنا ہوتا، یہ نور تھیں، یہ نور ہیں، اگر ان کو زمین پہ نہ اتارنا ہوتا تو اللہ میں دنیا کو بناتا ہی نہ۔ اور رسول وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی زبان ہوتی ہے، اپنے پاس سے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا تھا اپنے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب جنگ اپنے کربلا جب حج کر کے واپس آ رہے تھے 1,40,000 کا مجمع تھا، تو آپ نے وہاں سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے رسول پاک کو فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے وہ سب کچھ علی کو دے دیا، چاہے وہ اس میں حسنہ کی مطلب کہ بارے میں ہو یا قرآن کے بارے میں ہو، مطلب کہ ہر علم آپ نے جو رسول کے پاس تھا، رسول کہتا ہے میں نے سب کو ان کو حضرت علی آپ کو دے دیا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی سے علی کا دروازہ ہے، اور انہی کو آپ نے مشکل کشا کہا ہے۔ اور رسول پاک یہ فرماتے ہیں کہ 5 جو اس میں مطلب یہ باب الحوائج ہیں وہ 5 کہلاتے ہیں۔ ویسے تو ہر بندہ ان کا باب الحوائج ہے، لیکن اس میں 5 میں ام البنین بھی ہیں۔ اگر آپ ان کی توسل سے کوئی دعا مانگیں یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، لیکن آپ یہ ہے کہ آپ حضرت عباس علمدار کی والدہ ہیں۔ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا یہ شہید ہو جائے گا اللہ کی راہ میں، تو آپ نے شکر ادا کیا۔ اور یہ وہ والدہ ہیں جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، 4 جوان بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں، اور ان کی مطلب اپنی زندگی انہوں نے رسول کے گھرانے کے لیے وقف کر دی ہے۔ اور جب یہ حضرت علی کے گھر میں آئی تو حضرت فاطمہ کو سے کہتی تھی میں آپ کی کنیز ہوں، میں نے آپ کو دل میں یہ سوچا کہ آپ میرے آقا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ ان ساری آپ دیکھیں، اور اتنی عبادت گزار گزری ہے، اتنے مطلب کہ
آپ نے اپنے اللہ کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی کی ہے، اللہ کے لیے دن رات مصلے پہ ہوتی ہیں، اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ میں نے ان کو باب الحوائج کا درجہ دے دیا۔ اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آ کر کہا تھا، نہیں، اللہ رسول سے کہتے ہیں، اور جو رسول بات کرتے ہیں وہی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ ان کو باب الحوائج کا درجہ دیا گیا۔ آپ ان کی ایک ہمارے ایران میں علماء گزرے ہیں، آیت اللہ تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں ام البنین کا واسطہ دیتا تو ان سے توسل سے میں دعا مانگتا ہوں اور میری ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سلسلے میں پریشان ہیں، کسی میں تکلیف ہے، رزق کی پابندی، رزق میں تنگی ہے آپ کے، یا بیماری ایسی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یا گھر میں اور کوئی مشکل ہے، بچوں کی شادی کے مسئلے ہیں، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، یا اور بھی اتنی ہزاروں پریشانی ہے اس دنیا میں، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو آپ ان کی توسل سے اللہ سے دعا مانگیں، اور توسل سے عمل یہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ کو بے چین ہونا پڑے، آپ کو محنت کرنی پڑے، آج ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ یہ 20 دن کا عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن، بہتر تو یہ ہے کہ جمعرات کو شروع کریں، لیکن آپ کسی بھی دن کو اس کو آپ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہے۔ جب آپ یہ عمل شروع کر لیں تو آپ اس سے سب سے پہلے تو ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اور درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے الحمد شریف 3 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ الحمدللہ رب العالمین 3 صورتیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب یہ 3 صورتیں ختم کر لیں، ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، 2 تسبیح درود پاک کی ہوگی، اور 3 دفعہ الحمد شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ میری یہ مراد وسیلہ مطلب ہے حضرت البنین کے صدقے سے، میں اس کے توسل سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، میری ان کی دعا کا قبول فرما دیا جائے۔ اور یہ 20 دن آپ عمل کریں گے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی توسل سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کرام کہہ رہے ہیں، اور یہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ ان کی توسل سے مانگی یہ دعا رد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت غازی عباس علمدار فرماتے ہیں، اگر آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی آ جائیں، چھوٹی مصیبت کی بات نہیں کر رہے، اگر آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں تو میری والدہ کی توسل سے آپ دعا کریں، اللہ میں ان کی دعا سنیں گے اور آپ کی مشکلات کو دور ہو جائے گے۔ آپ نے یہ 20 دن کرنا ہے، اور 20 دن کے بعد آپ نے 20 دن کے اگر آپ کا کام ہو گیا، اس کے ویسے 2-3 طریقے میں نے اور مطلب یہ عمل بھی ہیں جو مطلب مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ 35 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن میں نے جہاں سے پڑھا تھا، جہاں میں مطلب کہ دیکھا تھا، وہ 100 مرتبہ لکھا تھا درود پاک پڑھیں۔ مختلف حاجات ہوتی ہے، منت بھی ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، میں المنین کے مطلب کہ توسل سے دعا مانگتی ہوں، میرا کام ہو جائے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اچھا، اب جب آپ اس کو پڑھ لیا تو آپ نے جب یہ 1 دن کو پڑھ لیا تو پھر آخر میں آپ نے جب دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یہ میں نے آج کی پڑھائی کی ہے، میں ہدیہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں حضرت البنین کے نام پہ۔ یہ ہدیہ آپ نے پیش کرنا ہے، ان پاک شخصیت کے لیے ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اللہ میاں اس سے اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی کوئی مشکل ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ 20 دن تو میں نے ویسے کہہ دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 10 دن میں بھی آپ کی مشکل دور ہو جائے۔ کوئی آپ کی شادی کا مسئلہ ہو، میری بہن کا، میری بیٹی کا، کسی میرے بیٹے کے روزگار کا مسئلہ، نوکری نہیں مل رہی ہے، کچھ نہیں کری، آپ خلوص نیت سے تنہائی میں آپ یہ 20 دن وسیلہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اور ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں۔